ایک سنت ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو تو اللہ ختم کر دیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر جو عمل کیا ہے وہ قیامت والے دن آپ کے اعمال نامے میں باقی رہے گا۔ اب روزانہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہم کرتے تو ہیں مگر اس کو جو ہے عادت سمجھ کر اور رواج سمجھ کر ہم کرتے ہیں۔ اگر صرف اپنی نیت درست کر لیں تو ان چیزوں پر بھی، ان جو ہم رواج سمجھ کر کرتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے۔ اب روزانہ کے اعتبار سے ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اگر نیت یہ کر لے کہ میں سنت طریقے کے مطابق نکلوں گا، بائیں پیر سے نکلوں گا، دعا کا اہتمام کروں گا، دائیں پیر سے داخل ہوں گا، دعا کا اہتمام کروں گا، تو 4 سنتوں پہ کتنی دفعہ عمل ہو جائے گا دن میں؟ صرف نیت درست کرنے سے یہ عادت عبادت بن گئی، نیت درست کرنے سے یہ عادت عبادت بن گئی۔ روزانہ کے اعتبار سے کتنی دفعہ ہم بیت الخلا جاتے ہیں؟ اگر نیت درست کر لے بھائی سنت کے طریقے کے مطابق جاؤں گا، دعا کا اہتمام، سنت کے مطابق نکل کے دعا کا اہتمام، تو کتنی دفعہ ہم جاتے ہیں؟ ان 4 سنتوں پہ پورے دن میں کتنی دفعہ جو ہے وہ عمل ہو جائے گا؟ کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ ہم مسجد آتے ہیں، اگر دائیں پیر سے اور دعا پڑھ کے بائیں پیر سے نکل کے دعا پڑھیں گے تو 4 سنتوں پہ تو یہ عمل ہو گیا، اور 5 دفعہ ہم دن میں آتے ہیں۔ صرف نیت درست کر لیں کہ یا اللہ دائیں پیر سے اس لیے داخل ہو رہا ہوں کہ یہ تیرے حبیب کی سنت ہے، یہ تیرے حبیب کی سنت ہے، اس لیے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ کسی بھی سنت کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، کسی بھی سنت کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک سے یہ اعمال نکلے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ کے جسم مبارک سے جتنے بھی اعمال نکلے ہیں یہ بھی اللہ کو محبوب ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، وہ جنت تک پہنچے گا۔ روزانہ ہم راستے پہ چلتے ہیں، اگر دائیں طرف ہم چلیں، سلام کا اہتمام کریں، نظروں کی حفاظت کریں، کتنا اجر ملے گا؟ صرف نیت درست کرنے سے یہ عادت عبادت بن گئی۔ روزانہ کے اعتبار سے ہم کھاتے پیتے ہیں، اگر نیت درست کر لیں اور ہاتھ دھو لیں، مسواک کر لیں، دسترخوان بچھا لیں، 3 انگلیوں سے کھا لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، آخر میں دعا پڑھ لیں، تو یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ پوری ہو رہی ہے آپ کی ضرورت مگر بنے گی عبادت، پوری ہو رہی ہے آپ کی ضرورت مگر بنے گی عبادت۔ مولانا ابراہیم دیر اللہ ثناء و برکاتہ نے فرمایا کہ مسلمان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ دنیا نہیں ہے بلکہ وہ دین ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند بن کر چلے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے ہم سوتے ہیں، اگر سنت کے مطابق بستر جاڑ کر سوئیں اور سنت کے مطابق دائیں کروٹ لیٹ کر سوئیں، آیت الکرسی کا اہتمام کریں، 3 کن کا اہتمام کر لیں اور دعا کا اہتمام کر لیں، اٹھتے وقت دعا کا اہتمام کر لیں، تو کتنی سنتوں پہ عمل ہو جائے گا، یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ صرف نیت درست کرنے سے یہ عادت عبادت بن گئی۔ روزانہ کے اعتبار سے ہم جو ہے کپڑے بدلتے ہیں، اگر سنت کے مطابق کپڑے پہنیں اور سنت کے مطابق اتار لیں اور دعا کا اہتمام کر لیں تو یہ عادت عبادت بنے گی۔ روزانہ کے اعتبار سے جو ہے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اگر سنت کی دعا پڑھ لیں اور سنت کے مطابق بالوں میں کنگھی کریں، داڑھی میں کنگھی کریں، سنت کے مطابق تیل لگائیں تو یہ عادت عبادت بنے گی۔ روزانہ ہم جوتے پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، اگر سنت کے مطابق جوتے پہنیں اور سنت کے مطابق اس کو اتار دیں تو یہ عادت عبادت بنے گی۔ اس طرح کتنی چیزیں ہیں، آپ دیکھتے جاؤ کتنے چیزیں ہیں کہ روزانہ کے اعتبار سے صرف اپنی نیت درست کرنے سے چھوٹی چھوٹی سنتیں زندگی میں آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ایسی زندگی بنے گی کہ کوئی سنت بھی آپ سے چھوٹے گی نہیں، کوئی سنت بھی۔ اور سنتوں کا اللہ رب العزت آپ کو شوق نصیب کر دیں گے، سنتوں کا جذبہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ تو اسی لیے ایک ایک سنت کی عظمت اور ایک ایک سنت کی محبت یہ دل کے اندر اتر جائے۔